صبح شام اپنے پیمپرز بدلوا کے نیپیز بدلوا کے اب کہتا ہے میں بے اختیار ہوں، کہتا ہے امریکہ سے آزادی دلواؤں گا۔ خود آڈیو لیکس میں امریکہ کا ذہنی غلام پتہ چل گیا لوگوں کو۔ یہ ایسا خود غرض شخص ہے جس ملک کی سالمیت کا سودا کیے بیٹھا ہے، ہر روز بھاشن دیتا ہے قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں، خود اپنے ہاتھ سے قوم کو تباہ کر رہا ہے۔ کوئی ایک منافقت ہو تو بتاؤں نا۔ عمران خان کا مقصد صرف اور صرف نظام کی تباہی اور ملک کی رسوائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے، اس میں عمران خان کا فریبی چہرہ جو ہے اس کو بے نقاب کروں گا، بلکہ اگر مکروہ کہا جائے تو وہ بھی کم ہوگا۔ میں بتاؤں گا یہ کتنا منافق اور جھوٹا انسان ہے، کتنا فریبی، کتنا ظالم اور دھوکے باز ہے۔ یہ شخص ریاست مدینہ کا نام لے لے کر کیسے مذہب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، زبان پر امر بالمعروف لا کر نہیں عن المنکر کے اعمال اپنا رہا ہے، اپنے لیے صحیح اور غلط کا فرق ختم کر کے عوام کے لیے دوگلے معیار رکھ رہا ہے، جس کے لیے نہ قانون کی اہمیت ہے نہ ملک کی۔ یہ ایسا خود غرض شخص ہے جس ملک کی سالمیت کا سودا کیے بیٹھا ہے۔ آج اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، بہت سے اہم حقائق آپ کو اس میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے عمران خان نے قوم کے ایک بڑے حصے پہ جادو کر دیا ہے۔ اس بندے کی حرکتیں دیکھیں، اس کے قول و فعل، اس کی اخلاقیات، اس کا جھوٹ، اس کی چالیں، جس چیز پر نظر ڈالیں ہر طرف گمراہی اور فریب، اور ایسا فریب کہ اللہ کی پناہ۔ لیکن محرومیہ کا شکار بیچاری قوم بھی کیا کرے۔ 30 سال سے دھوکے کھا کر اب پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے کو اپنا ہی نجات دہندہ سمجھنے لگی ہے۔ اب وہ اپنے تمام خواب ایک خوابوں کے سوداگر کے حوالے کر چکی، اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مترادف تمام امیدیں اسی سے لگائی بیٹھی ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مایوسی ہے۔ لیکن میرا یقین ہے کہ جو حرکتیں اس وقت عمران خان کر رہا ہے، جو اس کا ایجنڈا ہے، جو اس کی چالیں اور حرکتیں ہیں، اس کے نتائج صرف تباہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ غلط کاموں کے نتائج کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ شخص جہالت کو شعور کا نام دے رہا ہے۔ اس نے پوری قوم کو تہمت کی ایک ایسی عادت ڈال دی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ عمران خان کے سپورٹرز جہاد کرنے نکلے ہیں، لیکن اللہ کے فرمانوں کے سرعام خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جو گن سوشل میڈیا پر آتا ہے، سرعام اس پر نہ صرف یقین کرتے ہیں بلکہ انہیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرے گا تو گالیاں بکتے ہیں۔ عمران خان سے ان کی محبت اور دوسروں سے نفرت اب شرک میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہ آج عمران خان کی زبان سے کون محفوظ ہے؟ یہ کتنا عجیب انسان ہے کہ جب اقتدار میں ہوتا ہے تو چیزوں کی تشریح کسی اور طریقے سے کرتا ہے، اپوزیشن میں ہوتا ہے تو کسی اور طریقے سے کرتا ہے۔ نہ کوئی دین، نہ کوئی ایمان، اور زبان پہ تو کوئی اعتبار ہی نہیں۔ جھوٹ پہ جھوٹ، پھر انہی جھوٹوں کا یو ٹرن کا نام دے کے فخر محسوس کرنے والے نے اس معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پہ ندامت ہو۔ یا ہماری بدقسمتی ہے کہ ذہنی عیاشی اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والے خود اس فتنے کے پیچھے اپنی جڑیں کھوکھلی کرنے پہ تل گئے۔ عمران خان اس قوم کی بھلائی کر رہا ہے یا ملک کی تباہی؟ ہر روز بھاشن دیتا ہے قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں، خود اپنے ہاتھ سے قوم کو تباہ کر رہا ہے۔ خود اقتدار میں ہوتا ہے تو کہتا ہے ملک ترقی کر رہا ہے، اپوزیشن میں جاتا ہے تو کہتا ہے ملک برباد ہو رہا ہے۔ اقتدار دے دو تو امپائر اچھا، اقتدار سے باہر جاتی ہے امپائر بھی غدار۔ عمران خان ہے تو پاکستان ہے، ورنہ پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس شخص کو اقتدار دے دو تو تباہی، نہ دو تو فساد، فتنہ سب بن جاتا ہے۔ اپنی حکومت دودھ کی دھلی ہوئی اور دوسروں کی امپورٹڈ۔ یہودی خاندانوں میں اس کے اپنے بچے پل رہے ہیں، وہیں پروان چڑھے، اور یہودی ایجنٹ ہم لوگ ہیں۔ عدالتیں اس کے حق میں فیصلہ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ساری غلط ہے۔ پھر کہتے ہیں جی عمران خان ایماندار ہے، جبکہ اس کے قول و فعل میں بدترین تضاد ہے۔ ہر روز ایک نیا بیانیہ بناتا ہے، بشرا بی بی فرح گجر کے نام پہ بے نامی اثاثے بناتا ہے۔ کبھی کہتا ہے اب خدا کا شکر، عدم اعتماد لے آئے، اور اگلے ہی لمحے اسے بیرونی سازش بنا دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے سارے بیانیے اپنی موت آپ مرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور عسکری قیادت پر ڈائریکٹ حملے شروع کر دیتا ہے۔ کہتا ہے امریکہ سے آزادی دلواؤں گا۔ خود آڈیو لیکس میں امریکہ کا ذہنی غلام پتہ چل گیا لوگوں کو۔ امر بالمعروف کی باتیں کر کے عوامی حمایت حاصل کرتا ہے، خود ہارس ٹریڈنگ و خرید و فروخت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب تو آپ نے بھی سن لیا۔ جلسوں میں عسکری قیادت کو میر جعفر اور میر صادق کے برانڈ بنانے والا خفیہ میٹنگ سے کیسے ہاتھ جوڑ جوڑ کے منتیں، ترلے اور معافیاں کرتا ہے۔ دوسروں کو نااہل کہنے والا خود تاریخ کا سب سے بڑا نااہل نکلا۔ صبح شام اپنے پیمپرز بدلوا کے نیپیز بدلوا کے اب کہتا ہے میں بے اختیار ہوں۔ اب بڑی بے شرمی سے دوبارہ انہی کی گود میں بیٹھنے کے لیے ضدی بچے کی طرح ضد کر رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ وہ جو 30,000 ارب کے قرضوں کے رونے روتا تھا، خود 4 سال میں 76 سال کے قرضوں کے برابر قرضے لے بیٹھا۔ نیب کو اس نے اپنے گھر کی لانڈی بنا کے رکھا، طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں قید رکھا، چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے کیسز بنوائے، اور اب کہتا ہے کہ مجھے احتساب نہیں کرنے دیا گیا۔ ججز کو جلسوں میں للکارنے والا عدالتوں میں کیسے ہاتھ جوڑتا ہے،
قومی اسمبلی کو گالیاں دینے والا استعفوں کی منظوری پر کیسے عدالتوں میں بھاگتا پھرتا ہے؟ کوئی ایک منافقت ہو تو بتاؤں نا. جو کہتا ہے قومی اسمبلی جعلی ہے وہ خود ہر سیٹ پہ کھڑا ہو کے ناٹک کر رہا ہے. انتخابی نظام کو مذاق بنانا اور مسائل میں گھرے عوام کے وسائل کو بے درک ضائع کرانا. کوئی ارسطو ہے جو اس سے پوچھے کہ اتنے حلقوں میں عوام کے مسائل کون حل کرے گا؟ اتنی سیٹوں پر جیت کر بھی اگر استعفیٰ دینا ہے تو اپنے ووٹرز کی توہین نہیں ہے کیا؟ جو پارٹی اراکین کو نہیں ملتا وہ حلقے کی عوام کو کہاں گھاس ڈالیں گے؟ جو وزیر اعظم ہاؤس کی بھینسیں فروغ کر کے پیسے بچانے کا ناٹک کرتا ہے اور اربوں روپے کے ہیلی کاپٹر پہ گھر جانے پہ لگا دے. عمران خان کا مقصد صرف اور صرف نظام کی تباہی اور ملک کی رسوائی ہے. جیت گئے تو دیکھا عوام میرے ساتھ ہے، ہار گئے تو دھاندلی. عوام میں معصومیت کا ناٹک اور پس منظر میں شاطر چلے. اور کسے کہتے ہیں منافق؟ کہا نا کہ میں 50 لاکھ گھر، کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں؟ ملک کے قرضے اتر گئے، معیشت بحال ہو گئی، پاکستان کے پاسپورٹ کی دنیا بھر میں عزت ہو گئی، ریاست مدینہ بن گئی. کوئی ایک ہو تو بتاؤں کیا تباہی کی ہے تم نے خان؟ کوئی ایک چیز سوائے جھوٹ، فراڈ اور دھوکے کے؟ وہ سورہ کہف میں ہے نا کہ اے ایمان والو کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ لیکن یہ ہاتھ میں تسبیح لے کر کھیلنے والے اور اس کی اندھی تقلید کرنے والوں کی سمجھ سے باہر ہے. یہ لوگ اس وقت گمراہی کی گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی، شاید تھوڑی دیر کے بعد آ جائے. اسی میں اس ملک کی بھلائی ہے کہ آپ اور ہم خواب خرگوش سے جاگ جائیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.